السلام علیکم۔ یہ میری کالج کی سہیلی کی کہانی ہے جو اس نے مجھے سنائی تھی۔ میری دوست کا نام نائلہ ہے جو اب اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سیالکوٹ میں رہتی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہم 5 بہنیں تھیں اور بھائی بھی کوئی نہیں تھا۔ سب لوگ دعا دیتے تھے کہ اللہ آپ کو بھائی دے، اور کچھ لوگ باتیں بھی بناتے تھے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو بوجھ سمجھتے تھے۔ انہوں نے ہمیں پڑھنے بھی نہیں دیا تھا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ لڑکیوں کو چولہا چکی ہی سنبھالنا ہوتی ہے، ان کی جلدی جلدی شادیاں کر کے بوجھ ہلکا کرو۔ لیکن ہمارے والدین بہت اچھے تھے، وہ بیٹیوں کو بوجھ نہیں کہتے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اور جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی، جہاں تک ممکن ہو سکتا فراہم کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ بیٹیوں کو رحمت کہتے تھے۔ شاید والدین کی شفقت کا پھل تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی اور ان کو بیٹے سے اور ہمیں بھائی سے نوازا۔ دادی اور دادا زیادہ خوش ہوئے، ورنہ دادی تو ہماری 5ویں بہن کی پیدائش پر رو پڑی تھی۔ ہمارے والدین لاکھ کہتے کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، زحمت نہیں ہوتی، اور اس کا مطلب ہے کہ خدا ہم سے بہت خوش ہے۔ لیکن یہ باتیں میرے دتیال والوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے میری والدہ بھی بہت بیمار رہتی تھیں۔ جب میرا بھائی ذیشان پیدا ہوا، بہنوں کے لیے بھائی کا تصور ہی خوشکن تھا۔ میری دادی اور دادا کو ابھی بھی نہ جانے کیا ڈر تھا، وہ ہم بہنوں کو بھائی کے پاس نہیں جانے دیتی تھی۔ دادی بھائی کو زیادہ تر اپنے ہی پاس رکھتی تھی، بس امی کے پاس کچھ دیر کے لیے بھیج دیتی تھی۔ دادی نے ذیشان کی پیدائش پر سب کو مٹھائی بانٹی، لیکن ہمارے والدین اور ہم بہنوں کو نہیں دی۔ اس بات کا میرے ماں باپ کو بہت افسوس ہوا۔ میں سب سے بڑی تھی، اس لیے ان باتوں کو زیادہ محسوس کرتی تھی۔ میری ماں مجھے سمجھاتی، بیٹی صبر کرو، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح میرا بھائی 5 سال کا ہو گیا، اس کا اسکول میں داخلہ کروا دیا گیا۔ اب دادی کا سلوک ہم سے اچھا ہو گیا تھا، وہ زیادہ ہمارے پاس ہی رہتے تھے اور چچی چچا کے گھر بہت کم جاتے تھے۔ ذیشان زیادہ تر بیمار ہی رہتا تھا، اس لیے اس کا پڑھائی میں زیادہ دل ہی نہیں لگتا تھا۔ ایک بھائی ہونے کی وجہ سے ہم سب اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ ذیشان جب 9ویں جماعت تک پہنچا تو وہ زیادہ بیمار رہنا شروع ہو گیا۔ ہر ڈاکٹر کو چیک کروایا، اسے دن کو چین ملتا تھا نہ رات کو۔ جب سے دادا دادی کی وفات ہوئی تھی وہ بہت غمگین رہنے لگ گیا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے میٹرک کیا۔ ایک دن ذیشان بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہم سب اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے اور اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے اور 3 دن کے بعد ٹیسٹ کی رپورٹ ملنی تھی۔ جب تیسرا دن آیا اور ٹیسٹ کی رپورٹ ملی تو سب تجسس میں تھے کہ رپورٹ میں کیا ہوگا۔ امی نے 3 دن ہسپتال میں ہی گزارے اور 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ امی کو بہت کہتے تھے کہ گھر چلے جائیں، لیکن ان کا دل ہی نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتی، میں اپنے بچے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ڈاکٹر نے میری والد کو بلایا اور بتایا کہ ذیشان کو کینسر ہے۔ ڈاکٹر نے پاپا کو بہت تسلی دی کہ ہم پوری کوشش کریں گے، باقی اللہ مالک ہے۔ پاپا جب واپس آئے تو بہت غمگین لگ رہے تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ پاپا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کسی کو نہ بتانا۔ میں نے گھبرا کر کہا، کیا بات ہے پاپا؟ پاپا کے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے بامشکل کہا، بیٹا میرے بیٹے اور تمہارے بھائی کو کینسر ہے۔ یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایسے لگا جیسے سر سے آسمان نکل گیا ہو۔ میں زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئی۔ پاپا نے مجھے سمجھایا، بیٹا رونا نہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرو، ہمت بندھائی اور کہا کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے ورنہ تیری ماں جیتے جی مر جائے گی۔ میں نے بہت ہمت کی تھی، لیکن جب بھائی کو دیکھتی تھی تو دل خون کے آنسو روتا تھا۔ ماں نے جب مجھے دیکھا تو پوچھا، بیٹی کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ لیکن ہم نے امی کو کچھ نہ بتایا۔ ہم نماز پڑھ کر دعا مانگتے، یا اللہ میرے بھائی کو صحت دے دے۔ لیکن ایک دن جب ڈاکٹر میرے والد سے ذیشان کی بیماری کے بارے میں بات کر رہے تھے تو چھوٹی بہن نازیہ نے سن لیا اور اس کو ذیشان کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ اس نے امی کو بتایا کہ ذیشان کو کینسر ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری امی کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ جس ماں کا ایک ہی بیٹا ہو اور جو پتہ چلے کہ وہ موت کے بالکل قریب ہے، بجھتے چراغ کی طرح ہو، تو اس ماں کا کیا حال ہوگا؟ ایسا ہی حال میری ماں کا تھا۔ بھائی کی حالت بھی بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ پورے 1 ہفتے سے نہ کچھ ٹھیک طرح کھایا پیا تھا۔
آخر ایک دن ذیشان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے چیک کیا اور بتایا کہ میرا بھائی ذیشان اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد تو ہمیں کسی طرح بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ میری امی تو بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ گھر کا چراغ بجھ گیا، اب ہر طرف اندھیرا اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے کس کی چلتی ہے؟ وہی مالک ہے، پروردگار ہے، وہی ہوتا ہے جو اس کی رضا ہوتی ہے۔ اس کے بعد دن گزرتے گئے اور ہم بہنوں کی شادیاں ہو گئی۔ میرے والدین بھی میرے پاس رہتے ہیں، میری بھی شادی ہو چکی ہے، میرے 2 بچے ہیں۔ میرے شوہر بہت اچھی عادت کے ہیں اور میرے والدین کو اپنے والدین سمجھتے ہیں، مگر ہمارے دل کے زخم ابھی تک نہیں بھرے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر تو دے دیا، لیکن بھائی کی یاد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔